اس حسین کی شہادت پر مسلمانوں کو کوئی احساس نہیں۔ مسلمان کہتے ہیں کہ ہم عاشق رسول ہیں، ہم رسول کے نام پر، رسول کی عزت پر ہم جان لٹا دیں گے۔ تو رسول کہتے ہیں کہ حسین سے جنگ یعنی رسول سے جنگ۔ 10 محرم والے دن امام حسین علیہ السلام کی جو شہادت ہے اس کو کون زندہ کرتا ہے؟ کون ہے جو عشق رسول کی اس بات کو، عزت رسول کی اس بات کو زندہ کیے ہوئے ہے؟ وہ کون ہے؟ آپ کہتے ہیں نا کہ آپ عاشق رسول ہیں، آپ کیسے بتائیں گے کہ آپ عاشق رسول ہیں؟ شیعہ تو ماتم کر کے بتاتے ہیں کہ گستاخی رسول ہوئی ہے۔ رسول جس کے لیے کہتے تھے حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں، اس حسین کی بے دردی سے شہادت ہوئی ہے، اور حسین کی شہادت کے بعد رسول کے گھرانے کو کیسے بازاروں میں لایا؟ یہ اب دیکھیں کہ کیسے بی بی زینب سلام اللہ علیہ بازار میں لائی جاتی ہیں اور لوگ ڈھول بجاتے ہیں، لوگ خوشی مناتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ یزید جیت گیا۔ آپ دیکھیں کہ کیسے بیویوں کو قید کیا گیا۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھرانے کی عزت ہے کہ بی بی نے یزید کے سامنے جو خطبہ دیا اور وہاں پر امام حسین علیہ السلام کی بیٹی بی بی سکینہ سلام اللہ علیہ اس کو کنیز بنانے کی بات کر رہا ہے یزید، اور امام حسین علیہ السلام کی چھوٹی سی بیٹی وہ دیکھ رہی ہے، بی بی زینب دیکھ رہی ہے، امام حسین علیہ السلام کی بیگم بی بی ام رباب، ام لیلہ دیکھ رہی ہیں کہ یزید چھڑی مار رہا ہے امام حسین کے ہونٹوں پر۔ امام حسین علیہ السلام کا سر کٹا ہوا ہے، یزید کے سامنے رکھا ہوا ہے اور وہ اس سر کی بے حرمتی کر رہا ہے۔ یہ وہی سر ہے جو نبی کہتے ہیں کہ حسین مجھ سے اور میں حسین سے ہوں۔ مسلمانوں کو پرواہ ہی نہیں ہے، الٹا کہتے کہ شیعہ ماتم کیوں کرتے ہیں، شیعہ روتے کیوں ہیں۔ ابھی آپ کو میں ایک ویڈیو دکھانے والا ہوں کہ اہل سنت کے علماء، سوشل میڈیا کا دور ہے، اہل سنت کے علماء ان باتوں کو بیان کرنا شروع کر دیا انہوں نے کہ خدا را رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اگر آپ محبت کرتے ہیں تو آپ کے پاس محبت کا کیا معیار ہے؟ کیا معیار ہے بتائیں آپ۔ یہ ویڈیو بڑے غور و فکر سے دیکھیے گا، بسم اللہ۔ یہ جو غم کی باتیں ہیں، کربلا کا جو واقعہ ہے، جو یزید کے دربار میں جو کچھ ہوا، وہ شیعہ کتابوں میں تو لکھا ہوا ہے، اہل سنت کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے۔ اہل سنت کے جو امام ہیں انہوں نے اپنی فقہ میں ان باتوں کو درج کیا۔ یہ بڑے غور و فکر سے دیکھیے گا، بڑی اہم باتیں ہیں۔ یہ سنی امام ہے، او بھائی یہ کوئی شیعہ نہیں لکھ رہا۔ تو کہتے ہیں وکانت مع اخیہا الحسین، یہ الحسین علیہ السلام کے ساتھ ہی وہاں لکھا ہوا ہے۔ لما قتل وحملت الى دمشق وحضرت عند يزيد بن معاوية وكلامها ليزيد حين طلب الشامي اختها فاطمة بنت علي بن يزيد۔ یہ میں بات کہنا چاہ رہا ہوں، من مشہور التواريخ وهو يدل على عقل وقوة جنان، کا اس بندی کی، اس ماں کی طاقت اور قوت اور حکمت کو آپ دیکھیں کہ اس وقت یزید کے دربار میں جو ان کی بہن فاطمہ جو تھی نا چھوٹی بنت علی، اس کا ہاتھ پکڑ لیا ایک شامی نے کہ یہ مجھے لونڈی دے دو، لے جاؤں اس کو، لعنتی عیاشی کے لیے مانگ رہا تھا۔ یہ سنی کتابوں میں لکھا ہوا ہے، ابن حجر بھی یہ لکھتے ہیں، ذہبی بھی یہ لکھتے ہیں۔ اور تم کدھر کے سنی ہو؟ تم سنی کہتے ہو خود کو، یہی پڑھ کے دکھا دو اپنے لوگوں کو ممبروں سے، کیا جائے گا تمہارا؟ کچھ نہیں تمہاری سنیت کا جانا، یہ تمہارے ہی امام ہے۔ سنی مذہب کو گندا نہ کرو، سنی جماعت کو گندا کر دیا تم لوگوں نے۔ تو فاطمہ کو بچانے کے لیے پھر زینب ایک شیر کی طرح ان پہ دھاڑی اور کہا کوئی حق نہیں ہے تمہارے اس کے اوپر۔ تو یزید نے بھی اس کو پھر شامی کو روکا کہ نہیں، مسلمان عورت کو لونڈی نہیں بنایا جا سکتا، یہ قانون ہے۔ اور اس قانون کو سمجھانے والے مولا علی تھے، ان جنگوں میں جو انصاف کیا، خود مروان ابن حکم کا اپنا کہنا ہے، یار جو علی نے انصاف کیا نا ان جنگوں میں وہ ہم نہیں کر سکے، یہ اپنے منہ سے کہہ کے گیا۔
تو آگے سے وہ کہتا ہے یزید ابن زیاد کے دربار میں بھی اسی طرح کی بحثیں ہیں. یہ ساری منقول ہے, ابن کثیر بھی لے کر آئے ہماری ساری کتابوں میں. تو مستند ترین یہ دو خطبے بڑے. تو اس نے کہا تم مجھے روک نہیں, مجھے مت بتاؤ کس کا حق ہے کس کا نہیں, میں چاہوں تو میں اس کو لے سکتا ہوں. یعنی ان کے نزدیک دین کی کوئی حیثیت نہیں ہے. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر کی عزتیں ہیں جو کہ بھرے دربار میں یزید ان کو رسوا کرنے کی کوشش کرتا ہے. یزید ان کو یہ کہتا ہے کہ ہم جیت گئے, اور وہاں پر بی بی زینب سلام اللہ علیہ نے جو خطبہ دیا, یزید کو کہا کہ یہ جو اذان میں محمد رسول اللہ کا نام آ رہا ہے یہ حسین کا رسول ہے یا تمہارا اس سے کنیکشن ہے. پھر بی بی نے وہاں پر یہ بھی بتایا کہ یہ وہ حسین ہے جس کے لیے رسول کہتے تھے حسین مجھ سے اور میں حسین سے ہوں, اور یہ وہی رسول کا نام اذانوں میں دیتے ہو, اور اسی حسین کا سر کاٹ دیا. اور آج بھی یہ ایسے ہی مسلمان ہیں جو رسول سے تو محبت کرتے ہیں, کہتے ہیں ہم عاشقان رسول ہیں, لیکن رسول جن سے محبت کرتے ہیں, رسول جن کو کہتے ہیں کہ میری اہل بیت کا خیال کرنا ہے امت, اگر کلمہ پڑھوانے کا اجر دینا چاہتے ہو, افسوس ہے ایسی امت پر. ابھی آپ کو اہل سنت کا ایک اور مولوی سنانا چاہتا ہوں, اور وہ بھی اپنی اہل سنت کی کتابوں سے بیان کر رہا ہے کہ اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر کیا ظلم و ستم ڈھائے گئے. یہ بھی بڑے غور سے دیکھیے گا, آپ کو دکھاتے ہیں. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. بسم اللہ. صحیح بخاری میں حدیث ہے, یہ ترمذی میں بھی موجود ہے کہ حسین ابن علی کا سر کاٹ کر عبید اللہ ابن زیاد کے سامنے لا کر رکھا گیا, اور اس میں امام بخاری نے لکھا ہے برأس حسین علیہ السلام, حسین علیہ السلام کا سر. امام بخاری نے حسین کے ساتھ علیہ السلام لکھا ہے, مولوی نے نا اردو ترجمے میں نا رضی اللہ عنہ کر دیا. بے شمار مولوی میں بھی عربی میں لکھا ہے علیہ السلام, اردو ترجمے میں رضی اللہ عنہ. کتنی دو نمبری کرتا ہے مولوی. ہائے ہائے. تو عبید اللہ ابن زیاد ان کے حسن میں کو کلام کرنا شروع ہو گیا, اور چھڑی سے بجائے یہ کہ اس سر مبارک کو چومتا یا حسین کلام کیا, تو ہمارے پاس کھڑے تھے تو انہوں نے زبان سے ہاتھ بلند کیا اور کہا کہ حسین ابن علی رسول اللہ کے سب سے زیادہ ہم شکل تھے. اور حدیث کے الفاظ حسین ابن علی یا رسول اللہ میں وسمے کی بوٹی سے رنگا ہوا تھا, یعنی کالا کیا ہوا یا حبیب اللہ, سر اور داڑھی کے بالوں. ہائے ہائے. اچھا, اس حدیث کی شرح پتہ کیا لکھی ہے اہل حدیثوں نے؟ وسمہ اس بوٹی کو کہتے ہیں جو بالوں کو کالا کرنے کے لیے استعمال ہوتی ہے. یہ حدیث کی شرح ہوئی ہے. اور جو اتنا بڑا واقعہ کہ حسین ابن علی کو شہید کر دیا گیا, ان کا سر کاٹ کے پیش کیا گیا گورنر یزید عبید اللہ ابن زیاد کے سامنے, وہ انٹینڈڈ چھوڑ دیا. یعنی اونٹ نکل لیتے ہیں یہ مچھر چھانتے پھرتے ہیں. ہمیں تو قرآن میں اللہ تعالیٰ نے حکم دیا تھا قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَةِ. اے نبی ان سے فرماؤ کہ میں اس دعوت و تبلیغ کے بدلے میں تم سے کچھ نہیں ڈیمانڈ کرتا, ہاں جو میری قرابت داری ہے اس کا تو لحاظ رکھو. جب کافروں سے کہا جا رہا ہے کہ میری رشتہ داری کا خیال رکھو, تو مسلمانوں سے تو بدرجہ اولا کہا جائے گا کہ تم میری رشتہ داری کا خیال رکھو. اور پھر المستدرک الحاکم میں حدیث موجود ہے, نبی علیہ السلام نے فرمایا اگر کوئی شخص پوری زندگی حجر اسود اور مقام ابراہیم کے درمیان نمازیں پڑھتا رہے اور روزے رکھتا رہے, اسی حالت میں مرے نیکوکاری میں, لیکن ہم اہل البیت کا بغض اس کے دل میں ہوا, تو اللہ تعالیٰ اسے ضرور جہنم کی آگ میں داخل کرے گا. وَلِعَوْذُ بِاللَّهِ تعالیٰ. یہ کہتے ہیں جی کربلا کیوں ڈسکس کرتے ہیں جی, کیا آخرت میں پوچھا جائے گا؟ جی پوچھا جائے گا. جب آپ کی جنت اور جہنم کا فیصلہ اہل البیت کی محبت پر ہو رہا ہے تو پوچھا نہیں جائے گا؟ یہاں پر یہ اہل سنت کے مولانا ہے جو اس بات کا احساس دلانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ حضور سے محبت کا کیا معیار ہے, حضور سے عشق کا کیا معیار ہے. آخر ان کے گھرانے کی عورتوں سے چادریں چھینی, ان کے نواسوں کا گلا کاٹ دیا گیا, اور وہ بھی ایسے نواسے کہ وہ علی کے لال ہیں, علی کے بیٹے ہیں, جنت کے سردار ہیں, بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے بیٹے ہیں. یہ کوئی عام بات نہیں ہے.
مسلمانوں کے لیے بڑی اہم بات ہے. کیا کہہ سکتے ہیں ہم اپنی ویڈیو میں آپ کو اس بات کا احساس دلانے کے لیے یہ آپ کو ویڈیو دکھا رہے، اور خدا را کہ آپ کو احساس آ جائے. آپ کلمہ پڑھتے ہیں، اسلام سے فائدے اٹھاتے ہیں، اپنی عورتوں کو پردہ کرواتے ہیں. یہ پردہ کس گھرانے نے آپ کو دیا؟ اس گھرانے کا ذکر ہی نہیں کرتے، اس گھرانے کا احترام ہی نہیں کرتے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خوش ہیں آپ سے؟ بتائیں، خوش ہیں آپ سے کہ جو امام حسین کا غم منائے آپ ان کو کافر کہیں؟ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گھرانے کی جو عورتیں ہیں ان کی چادروں کو روئے ان کو آپ کافر کہتے ہیں؟ ہم روتے بھی ہیں، ہم احتجاج بھی کرتے ہیں، ہم ماتم بھی کرتے ہیں، اور یہ احتجاج ان لوگوں کے خلاف ہے جنہوں نے یہ چادریں چھینی ہیں، جنہوں نے یہ قتل عام کیا ہے آل رسول کا. ہم ان پہ لعنت کرتے ہیں، ہم ماتم کر کے ان پہ لعنت کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ آپ کے تمام دشمنوں پر لعنت. یا رسول اللہ آپ کی بیٹی آپ کے جانے کے بعد جب تک زندہ رہی وہ روتی رہی، ابھی بھی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا. یا رسول اللہ آپ کے جانے کے بعد مولا علی علیہ السلام کے سر پر وار کیا گیا، امام حسن کے جنازے پر تیر مارے گئے، اور یا رسول اللہ آپ کے پہلو میں امام حسن کو دفن نہ کرنے دیا گیا. بتائے رسول خوش ہے؟ امت بتاؤ، کمنٹس میں بتاؤ. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرج آل محمد.